بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ محمد آیات 20 تا 38 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم۔ صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک محکم سورہ نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا، تم نے دیکھا کہ جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو، ان کی تباہی قریب ہو گئی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ معلوم ہوا کہ جن حالات سے اس وقت مسلمان گزر رہے تھے اور کفار کا جو رویہ اس وقت اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ تھا، اس بنا پر جنگ کا حکم آنے سے پہلے ہی اہل ایمان کی عام رائے یہ تھی کہ اب ہمیں جنگ کی اجازت مل جانی چاہیے، بلکہ وہ بے چینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فرمان کا انتظار کر رہے تھے اور بار بار پوچھتے تھے کہ ہمیں ان ظالموں سے لڑنے کا حکم کیوں نہیں دیا جاتا۔ مگر جو لوگ منافقت کے ساتھ مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے تھے، ان کا حال مومنوں کے حال سے بالکل مختلف تھا۔ وہ اپنی جان و مال کو اللہ اور اس کے دین سے عزیز تر رکھتے تھے اور اس کے لیے کوئی خطرہ مول لینے کے لیے بالکل تیار نہ تھے۔ جنگ کے حکم نے آتے ہی ان کو اور سچے اہل ایمان کو ایک دوسرے سے چھانٹ کر الگ کر دیا۔ چنانچہ فرمایا فَأَوْلَى لَهُمْ، اولا ولیٌ مصدر سے ہے جس کے معنی ہے قریب ہونا۔ اس کا صلہ جب لام آ جائے تو لغت لعنت، اظہار نفرت، ڈانٹ اور دھمکی کے لیے آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے دعوے کے ساتھ جب انہوں نے اپنے اندر اس نفاق اور بزدلی کی پرورش کی ہے تو ان پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ چنانچہ فرمایا اب کیا تم لوگوں سے اس کے سوا اور کوئی توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم الٹے منہ پھر گئے تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور قطع کرو گے اپنی قرابتیں۔ اس ارشاد کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر اس وقت تم اسلام کی مدافعت سے جی چراتے ہو اور اس عظیم الشان اصلاحی انقلاب کے لیے جان و مال کی بازی لگانے سے منہ موڑتے ہو جس کی کوشش محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کر رہے ہیں، تو پھر اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم پھر اسی جاہلیت کے نظام کی طرف پلٹ جاؤ جس میں تم لوگ صدیوں سے ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہے ہو، اپنی 2 اولاد تک کو زمین میں زندہ دفن کرتے رہے ہو اور اللہ کی زمین کو ظلم و فساد سے بڑھتے رہے ہو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب تمہاری سیرت و کردار کا حال یہ ہے
کہ جس دین پر ایمان لانے کا تم نے اقرار کیا تھا اس کے لیے تمہارے اندر کوئی اخلاص اور کوئی وفاداری نہیں ہے، اور اس کی خاطر کوئی قربانی دینے کے لیے تم تیار نہیں ہو، تو اس اخلاقی حالت کے ساتھ اللہ تمہیں اقتدار عطا کر دے اور دنیا کے معاملات کی باغیں تمہارے ہاتھ میں آ جائیں، تو تم سے ظلم اور فساد اور قطع رحمی اور برادر کشی کے سوا اور کس چیز کی توقع کی جا سکتی ہے؟ چنانچہ فرمایا کیا وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ادغانہم، ادغان اور دغن کی جمع ہے، اس کے معنی ہے سخت کینہ اور دلی دشمنی، مگر انداز کلام سے تم ان کو جان ہی لو گے۔ اور تمہارے اعمال کو وہ ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ ننگے پاؤں ہونا، کسی کام میں زیادتی کرنا، پھر سختی سے مانگے تم سے۔ فَيُخْفِكُمْ اخفاء مصدر سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں ننگے پاؤں ہونا، کسی کام میں زیادتی کرنا، یعنی معنی یہ ہوئے کہ پھر سختی سے مانگے تم سے۔ تو یہ تھیں آج کی چند آیات جن کا مختصر پیغام آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔